سورة المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، عقود کو، عہد کو نبھاؤ۔ اسلام میں عہد اور معاہدے کا تحفظ ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ منافق کی یہ علامت بتائی گئی کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز تو یہی اخلاق ہے کہ نمبر 1 اللہ سے کیے ہوئے عہد و بندگی کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے جس بندے سے کوئی عہد کر رکھا ہو، کوئی معاہدہ کر رکھا ہو، اس کو پورا کیا جائے۔ اس کی ایک بہت اہم مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے۔ غزوہ خیبر میں یہود کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کے اوپر حملہ آور ہیں، قلعہ خیبر کے گرد محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی فوج خیبر کے قلعے کے گرد پڑی ہوئی ہے۔ خیبر کے اندر ایک بیچارہ چھوٹا سا چرواہا اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خیبر سے باہر حضور کا لشکر پڑا ہوا ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح، آپ کا نام بہت سنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیسے آدمی ہیں۔ بکریاں لے کر خیبر کے قلعے سے نکلا اور حضور کی تلاش میں مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ کسی سے پوچھا، بھائی محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے بتایا فلاں خیمے کے اندر ہیں۔ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیمے کے اندر یہ کھجور کا معمولی سا خیمہ، اس میں اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا نبی وہ یہاں بیٹھا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو میں اس میں چلا گیا۔ جب داخل ہوا تو آپ تشریف فرما تھے۔ جا کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے مختصر بتایا، توحید کے عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ کہنے لگا، اگر میں آپ کے اس پیغام کو قبول کر لوں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، جو حقوق دوسروں کو حاصل ہیں وہی تمہیں بھی حاصل ہوں گے۔ کہنے لگا، آپ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں؟ ایک کالا بھجنگ چرواہا، سیاہ فام، میرے بدن سے بو اٹھ رہی ہے، آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی مخلوق اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے سے لگائیں گے۔ کہا کہ اگر مسلمان ہو جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا، اگر اسی جنگ کے اندر مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے گا، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ تو آپ کی اس بات کا اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پکار اٹھا۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو۔ پہلا حکم جو دیا وہ کیا کہ یہ بکریاں جو تم چرانے کے لیے لائے ہو یہ تمہارے پاس امانت ہیں، پہلے ان بکریوں کو اس کے مالک کے پاس واپس کر کے آؤ۔ مالک کون ہے؟ یہودی، جس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ چونکہ جنگ ہو رہی تھی اس لیے پہلا حکم یہی دیا گیا کہ تم اب اس جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اس میں شریک ہو گیا۔ روایات میں اس کا نام اسود رائی آتا ہے۔ جب جہاد ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھنے کے لیے جاتے کون زخمی ہوا، کون شہید ہوا۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ایک ایسے شخص کی لاش ملی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے قریب پہنچ کر دیکھا اور فرمایا، تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس کے اندر کوثر و تسنیم سے غسل دیا ہے، اس کے چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دیا ہے، اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی اور کام نہیں کیا، ایک کلمہ پڑھا اور عہد کو پورا کیا، مالک کو اس کی بکریاں لوٹائیں اور آ کر جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں عہد کی پابندی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ فرمایا، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے
سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی شاعر اللہ کو۔ شاعر اللہ کیا ہوتی ہیں؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، مثلا مسجدیں، حرم پاک، حج کے لیے جانے والے، احرام میں مسافر، اسی طرح دین کی تعلیم دینے والے وہ علماء اور بزرگ جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب حالت احرام ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ یعنی اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ نیکی کا کام، اچھائی کا کام، بھلائی کا کام، خیر کا کام اگر دشمن بھی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرو، اور اگر برا کام اپنا بھائی بھی کر رہا ہو تو اس سے تعاون نہ کرو۔ یہ ہے اسلام کی روح، کیونکہ اسلام دراصل نیکی اور خیر اور بھلائی کی روح کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو۔ یعنی مسلمانوں کے لیے کون سے جانور، حلال جانوروں میں سے بھی کون سے کھانے حلال ہیں؟ جن کو پاک کیا گیا ہو، یعنی ذبح کیا گیا ہو۔ ذبح کرنے سے صرف جانور کی شہرت کٹتی ہے، اس کے اعصاب برقرار رہتے ہیں۔ جانور کی مسل ٹون برقرار رہنے کی وجہ سے سارا خون جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ جھٹکے سے مارنے کی صورت میں اسپائنل کارڈ کا دماغ سے رابطہ ایک دم منقطع ہو جاتا ہے اور فوری طور پر مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم سے خون پوری طرح باہر نہیں نکلتا۔ اور سائنسی تحقیق کے مطابق جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی گردن کا ایک مخصوص حصہ تیز چھری کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس طرح جگولر وینز جو ہے اس کا کچھ حصہ کٹتا ہے اور تیزی کے ساتھ خون جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ جسم کے اندر خون کی گردش کی رفتار کٹی ہوئی رگوں سے خون 10 گنا زیادہ تیز رفتاری سے نکلتا ہے۔ اس طرح وہ تمام بیکٹیریا جو زندہ جاندار میں پائے جاتے ہیں خون کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ چونکہ اسپائنل کارڈ اور دماغ کا رابطہ بحال رہتا ہے، اس لیے سینٹرل کنٹرول اعصاب سے منسلک رہتا ہے، رگیں ڈھیلی نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا دباؤ خون پہ جاری رہتا ہے اور تمام خون پورے زور سے جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے جسم کے اندر پائے جانے والے سارے نقصان دہ اثرات پوری طرح نکل جاتے ہیں، اور یہ کھانے کے لیے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہی لفظ جو قرآن نے استعمال کیے، الا ما ذکیتم، مگر جو تم پاک کر لو۔ اس کے برعکس اگر جانور ذبح کرنے کی بجائے جھٹکے سے مر جائے یا چوٹ لگنے سے یا اوپر سے گر کے، تو جانور شوق میں آ جاتا ہے، خون بہہ کر نکلنے کی بجائے جسم میں ہی رک جاتا ہے، اور اس کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریاز جو کہ زندہ جانور ہوتے ہیں ڈائجیشن وغیرہ میں مدد دیتے ہیں، خون کے رکنے پر مزید کیمیکلز کے ساتھ مل کر بہت نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔
مثلا جھٹکے کا گوشت بہت نقصان دہ ہے، جانور کا سر جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے، دماغ کا رابطہ ایک دم جسم سے کٹ جاتا ہے، اعصاب پر دماغ کا کنٹرول ختم ہونے کی صورت میں رگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور خون صحیح طور پر جسم سے باہر نہیں آتا۔ پھر فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں حرام کا معیار صرف وہ چیزیں نہیں، یعنی صرف ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا گیا جو انسان کے لیے جسمانی طور پر نقصان دہ ہوں، بلکہ وہ چیزیں بھی جو اخلاقی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اگر صرف وہ چیزیں حرام قرار دی جاتی جو جسم کو نقصان دیتی ہیں تو سب سے پہلے سنکھیا یعنی زہر کو حرام قرار دیا جانا تھا، لیکن اس کی حرمت کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت کی وجہ جسمانی نقصان کے علاوہ کچھ اور نقصانات بھی ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ ان کے کھانے سے یا تو اخلاق پہ برا اثر پڑے، یا وہ طہارت کے خلاف ہو، یا اس کا تعلق کسی فاسد عقیدے سے ہو۔ تو یہاں پر جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کسی آستانے پر ذبح کر کے کھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی تیروں کے ذریعے یا لاٹری کی کسی شکل سے، جیسے ہمارے ہاں طوطے کے ذریعے قسمت معلوم کی جاتی ہے کہ وہ کوئی پڑیا اٹھا لیتا ہے اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی انسان کی قسمت بن جاتی ہے۔ عربوں کے ہاں قسمت معلوم کرنے کے لیے 3 طرح کے تیر تھے، ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل، دوسرے پہ تھا لا تفعل، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو کسی بت کے پاس چلے جاتے اور وہاں جا کر وہ ایک تیر اٹھاتے، مثلا آنکھ بند کر کے تیر اٹھا لیتے، اگر اس پر لکھا ہوتا افعل کہ کرو تو وہ کام کر لیتے، اگر لکھا ہوتا کہ لا تفعل نہ کرو تو وہ کام نہ کرتے، اور اگر وہ تیر خالی نظر آتا، خالی تیر نکل آتا تو اس پر وہ پھر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، یا پھر جو دل میں آتا وہ کر لیتے۔ تو اس طریقے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم نہ کرو، اس لیے کہ تیر کے اوپر تو تم نے خود ہی لکھا کہ کرو یا نہ کرو۔ اب اگر خود ہی لکھے ہوئے کو خود ہی اپنے لیے قسمت بنا رہے ہو اپنی، تو یہ چیز فائدے کی بجائے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ اس پر انسان انحصار نہیں کر سکتا۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ کام فسق کے ہیں، نافرمانی کے ہیں، گناہ کے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ یعنی اس صورت کے احکام کو یہ کہہ کر کہ یہ منسوخ ہے چھوڑ نہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، لہذا جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اہل کتاب کا کون سا کھانا حلال ہے؟ حلال چیزوں پر مشتمل، یعنی کہ اگر وہ حرام کھا رہے ہیں تو یہ کہہ کے انسان کھا لے
کہ ان کا کھانا حلال ہے. اپنے گھر میں تو سور حرام ہے لیکن ان کے گھر میں حلال ہو گیا، ایسا نہیں. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے ان کے محافظ بنو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. یعنی عورت خواہ اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہو، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کو بھی نکاح کی قید میں لاؤ، نہ کہ اس سے ناجائز تعلقات کے ذریعے اسے ایکسپلائٹ کرو. اور چوری چھپے دوستی نہ کسی مسلمان لڑکی سے جائز ہے اور نہ کسی نان مسلم سے. کسی بھی مرد اور عورت کا تعلق یا تو نکاح کے رشتے میں ہوگا یا پھر حرمت والے محرم رشتوں میں. محرم رشتوں کے علاوہ دوسرے مردوں سے مسلمان عورت کا تعلق جائز نہیں، اور اسی طرح کسی مسلمان مرد کا کسی مسلمان عورت سے کسی قسم کی چھپی دوستی رکھنا شریعت میں حلال نہیں. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو یعنی مسح، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. یہاں پر وضو کا حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 5 وقت وضو کرنا انسان کو ہر طرح کے میل کچیل اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ باقی نہ رہے گا. اور نماز کے لیے وضو شرط ہے. جب انسان وضو کرتا ہے تو جسمانی طور پر بھی اس کے لیے کوئی نجاست باقی نہیں رہتی. اسی طرح جب انسان وضو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر نجاستیں پاک ہوتی ہیں، جراثیم صاف ہوتے ہیں انسان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے اور جسم کے دوسرے حصوں سے جو عام طور پر ایکسپوز کرتا ہے انسان، سامنے رکھتا ہے، جن کو ڈھانکا نہیں جاتا، جو ہر وقت جراثیم کی زد میں ہوتے ہیں. اس کے روحانی فوائد بھی ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں اب اس پر خاص طور پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے دن میں کئی دفعہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے کہا جاتا ہے مریضوں کو، اور اسلام نے کئی 100 سال پہلے مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی. اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانیں گے. یعنی پوری امتوں میں آپ کی امت کی شناخت کیا ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو پہچاننے میں کچھ مشکل نہ ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو پانی ٹکرا کر نیچے گرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی گرتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی ٹپک جاتا ہے. اس لیے انسان دن کے مختلف اوقات میں جو غلط کام کر لیتا ہے انسان ہونے کے ناطے، جب وہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی وہ خطائیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی وضو کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندوں کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے جب دل نہ چاہ رہا ہو تو وضو کیا جائے. ہر نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے، اگرچہ ضروری نہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. وضو سے پہلے نیت فرض ہے، اگر ویسے ہی ہاتھ منہ دھو لیا تو وضو نہیں ہوگا. وضو سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح اعضاء کو اچھی طرح مل کر دھونا چاہیے کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، کیونکہ اگر بال برابر بھی جگہ ان حصوں میں سے خشک رہ جائے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو وضو نہیں ہوتا.
اگر وضو کی حالت میں موزے پہن لیے جائیں تو ان پر 5 نمازوں تک گھر میں رہنے والے اور مسافر 2 دن تک اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، یعنی جنابت سے پاک ہونے کے لیے صرف وضو کافی نہیں، نہانا ضروری ہے۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ بات یہ ہے کہ مٹی کے بارے میں بھی یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ اس میں 95% ایک بیکٹیریا پایا جاتا ہے، یہ اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں، یہ مٹی کے اندر ہے یہ بیکٹیریا۔ پانی سے بھی جب وضو کیا جاتا ہے تو بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ جسم کے جو حصے کھلے رہتے ہیں ان کو جراثیم سے پاک کیا جائے، جو کہ فضا میں موجود ہوتے ہیں ہر وقت، اور وہ ان اعضاء پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تیمم بھی یہی مقصد پورا کرتا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مٹی میں ایسا بیکٹیریا ہے جو جرمز کو کل کرتا ہے، جراثیم کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے، یعنی اینٹی باڈیز مہیا کر کے ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بوڑھیاں بھی کہا کرتی تھی کہ بچوں کو اگر نیچے مٹی میں ذرا کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی مٹی سے کیا اور انسان کی واپسی بھی اسی طرف ہے، اور مٹی پر بیٹھنے سے انسان اپنی اصلیت کی طرف لوٹتا ہے اور انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر فطرت کے ساتھ ہم آہنگی رکھی جائے تو یہ انسان کے حق میں بہتر ہے، اور اسلام کو اسی لیے دین فطرت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک تو آسانی ہے کہ مٹی ہر جگہ اویلیبل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو وہ چیزیں بتائی گئیں کہ جو اس کے لیے فائدے کا سبب ہے، نہ کہ کسی نقصان کا۔ عام نظر میں تو یوں نظر آتا ہے جیسے مٹی کو ہاتھ لگانے سے شاید کوئی گندگی کو ہاتھ لگ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا کہ پانی نہ ملے، صرف پینے کو ہو اور پھر بھی وہ کہے کہ نہیں وضو کرو پہلے چاہے پیاس سے مر جاؤ، ایسا نہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا اس سبیل گم کر دی، یعنی سیدھے رستے سے دور نکل گیا۔
پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، امن کے طریقے بتاتا ہے۔ گویا حقیقی امن دنیا میں اس کتاب کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ یعنی عیسائیوں کے کچھ فرقوں نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہاں یعقوبیہ نے انہیں خدا ہی قرار دے دیا۔ لیکن مسلمان بھی تو کچھ پیچھے نہیں رہے۔ ایک شعر ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے۔ ہم نے بھی تو خواجہ کو خدا کر دیا، پھر ہم میں اور اہل کتاب میں فرق کیا رہا؟ آپ کا فرمان سچ ہوا کہ تم بھی ہر اس کھو میں جا گھسو گے جہاں وہ گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ یعنی کوئی قوم بحیثیت قوم خدا کی محبوب نہیں ہوا کرتی، ہر شخص کا حساب الگ ہوگا۔ کسی شخص کا یہ کہنا کہ چونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں اس لیے مجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو لازماً مجھ کو بخشنا ہے، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے۔ جنت کسی کا قومی وطن نہیں اور جہنم کسی کا قومی جیل خانہ نہیں کہ ایک قوم کو ادھر پھینک دیا جائے اور ایک کو ادھر بھیج دیا جائے، نہیں۔ جب تک انسان اللہ کو راضی نہ کر لے وہ بندے کو بھلا پھر کیسے راضی کرے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔
سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہاں وہ موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔